بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نصیب عریضہ، ان کا پورا نام ہے نصیب بن اسعد عریضہ، پورا نام ان کا۔ تو پورا نام یاد کریں ہم لوگ، نصیب بن اسعد عریضہ، اور ان کی پیدائش 1887 کی ہے، وفات 1946 کی ہے، 1887 سے 1946۔ ان کے کچھ لقب ہیں۔ ایک لقب آپ کو یہاں دکھ رہا ہوگا، شاعر الطریقہ، سماہ میخائیل نعیمہ، میخائیل نعیمہ نے ان کو نام دیا تھا شاعر الطریقہ کا۔ ویسے ان کا ایک لقب ہے شاعر حیرت، شاعر حیرت، یہی لقب ہے ان کا۔ اور یہ سوریہ کے ہیں، شاعر بھی ہیں، قصہ نگار بھی ہیں، ان کا دیوان بھی آئے گا ابھی، اور ایک آدھ قصے پر کتاب بھی آئے گی۔ حمص سوریہ میں ہی ان کی پیدائش ہوتی ہے 1887 میں۔ انہ شاعر الحیات و شاعر الحیرہ فی طریق الحیات، تو شاعر الحیات بھی کہتے ہیں ان کو، شاعر الحیرہ بھی کہتے ہیں، اور میخائیل نعیمہ نے ان کو شاعر الطریقہ کہا تھا۔ تینوں لکھ لیجیے آپ، شاعر الحیات، شاعر الحیرہ اور شاعر الطریقہ۔ والدہ و اسعد عریضہ سلیمہ حداد، ان کے والدین کے نام ہیں، اسی واسطے ان کو نصیب بن اسعد، تو اسعد ان کے والد ہیں اور سلیمہ ان کی والدہ ہیں۔ 1900 میں 1887 میں پیدائش ہوئی، تو 1900 میں یہ دارالمعلمین الروسیہ چلے جاتے ہیں فلسطین، اور میخائیل نعیمہ بھی وہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ دونوں ساتھی ہیں، میخائیل نعیمہ اور نصیب عریضہ۔ مدرسۃ المعلمین الروسیہ، اور ان کے ساتھ ایک اور عبد المسیح حداد صاحب بھی مل جاتے ہیں یہیں پر۔ تو یہ تین لوگ ایک ہی ساتھ پڑھتے ہیں ایک ہی جگہ پر۔ تو دو کا تو یاد رکھیں، میخائیل نعیمہ اور نصیب عریضہ دونوں ساتھ میں پڑھے ہیں، اور اگر یاد رہے عبد المسیح حداد صاحب کا تو ان کا بھی یاد کریں، وہ بھی ساتھ میں پڑھے ان لوگوں کا دارالمعلمین الروسیہ میں۔ حاضر ولایت المتحدہ، یا یاد ہے آپ کو 1905 میں دو آدمیوں نے ہجرت کیا تھا، ایک تو نصیب عریضہ صاحب اور دوسرے رشید ایوب صاحب، تو دونوں کا یاد ہے آپ کو، دونوں نے ہجرت کیا تھا ولایت متحدہ امریکیہ 1905 میں۔ 1912 کی بات ہے، اسس مطبعۃ الاطلانتک، انہوں نے ایک مطبعہ نکالا، مطبعہ اطلانتک، اور دوسرا انہوں نے ایک مجلہ فنون شائع کیا تھا، 1913 کی بات ہے۔ مجلہ فنون انہوں نے کب شائع کیا؟ 1913۔ تو یہ والا بہرحال ایک مرتبہ ہم لوگوں سے 1912 پوچھ دیا تھا، لیکن اس سے یہ نہیں ہو۔ عبد المسیح حداد صاحب کے اخبار کا کیا نام ہے؟ الصائف۔ ہاں، تو وہ 1912، یہ 1913 ہے، دونوں یاد رہ جائے گا آپ کو۔ تو اس کا مجلہ فنون 1913 اور مطبعہ اطلانتک 1912۔ انها اعتمدت بواكير ادب المهجريين قبل الرابطه واستمرت حتى الحرب العالمي الاولى 1914، ثم عاد اصدارها عام 1916 وتوقفت نهائيا عام 1918۔ یہ اخبار جو ان کا مجلہ فنون جو ہے، کبھی نکلا کبھی ڈوبا، یہ والی حال رہی۔ اور ہمیں سمپل اتنا یاد رکھنا ہے کہ مجلہ فنون 1913 میں انہوں نے شائع کیا تھا، فائنلی جا کر کے یہ 1918 میں ختم ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد نہیں چلتا۔ بعد توقف المجلہ فكان رئیس تحریر لجرید مرآۃ الغرب، مرآۃ الغرب کل بھی آیا تھا، اس میں انہوں نے بھی کام کیا تھا، کیا نام ان کا؟ الیاس ماضی صاحب۔ ہاں، تو یہ بھی رئیس التحریر رہ چکے ہیں اس کے جریدہ مرآۃ الغرب کے۔ یہ نجیب دیاب صاحب کا اخبار ہے۔ ثم انتقل الى جریدہ الہدیٰ، پھر جریدہ الہدیٰ میں کام کرنے لگے۔ تو پہلے اوپر والے یاد کریں، ان کا مجلہ فنون اور وہ سب، یہ ثانوی درجے میں اگر یاد ہو کہ مرآۃ الغرب میں کام کیے تو صحیح ہے، رئیس التحریر کے عہدے پر۔ عامل کا محرر فی قسم العربی فی مکتب الاخبار الولایات المتحدہ سنتین، الاخبار الولایات المتحدہ کوئی مکتب ہے، کوئی آفس، تو وہاں پر بھی یہ 2 سال کام کر چکے ہیں۔ نشر انتاجہ فی صحف المہجر من مرآۃ الغرب والہدیٰ والسائے وغیرہ، اپنے انتاج جو یہ لکھتے ہوں گے تو یہ مہجر کے اخبار میں شائع کرتے تھے۔ اس میں سے مرآۃ الغرب نجیب دیاب صاحب کی، ایک ہدیٰ نامی اخبار ہے، اور ایک السائے اخبار ہے۔ تو یہ 3 اخباروں میں ان کا لکھا ہوا شائع ہوتا ہوا۔ بہرحال ٹھیک تو ہے، اس میں 2 ہی تو ہے، سائے اور مرآۃ الغرب، تو یاد ہی آپ کو۔ آگے دیکھیں، کان من مؤسس رابطۃ القلمیہ فی نیو یارک، یہ بھی یاد ہے، رابطہ قلمیہ کے مؤسسین میں سے ہیں یہ،
جو 1920 میں رابطہ قلمیہ کی بنیاد پڑتی ہے۔ پھر ان کی شادی ہوتی ہے نجیبہ حداد، تزوج نجیبہ حداد، نجیبہ حداد ہے کوئی، ان سے ان کی شادی ہوتی ہے 1922 میں، جو عبد المسیح حداد اور ندرہ حداد کی بہن ہے، ان سے شادی ہوتی ہے۔ دیکھ لیجئے نجیبہ حداد کی شادی، نجیبہ حداد سے ان کی شادی ہوتی ہے، اور پھر بروکلین نیو یارک میں ہی ان کی وفات ہو جاتی ہے 1946 میں۔ ان کے بارے میں زیادہ چیزیں نہیں ہیں، ٹھیک، کم ہی ہیں، زیادہ نہیں ان کے بارے میں۔ قال میخائیل نعیمہ كان ممتازا بأخلاقه فهو وديع لطيف خجول دافع اللسان لا يغتاب ولا ينم۔ نم ینم آتا نا غیبت کرنے کے معنی میں، چغلی کرنے کے معنی میں۔ میخائیل نعیمہ نے کہا تھا کان ممتازا باخلاقی، بڑے اچھے اخلاق کے مالک تھے، ودی محبت کرنے والے، مہربان، اور خجول کہتے ہیں تھوڑے سے شرمیلے نہیں ہوتے کچھ لوگ ویسے والے، دافع اللسان، بڑے اچھے، مطلب زیادہ نہیں بولنے والے ہوں گے، لا یغتاب، نہ غیبت کرتے تھے نہ چغلی کرتے تھے، اچھے انسان ہوں گے ماشاءاللہ۔ مزاج الشعریہ، دیکھیں یہاں پر ان کے کیا ہے، الحیرہ، ایک ان کی حیرہ یہ خصوصیت ہے اس میں، اشہر علی الطریق، اشہرها علی الطریق، علی الطریق ان کا جو ہے، علی طریق ارم تو ہے ایک ان کا، علی الطریق شاید یہ پتہ نہیں کیا علی الطریق، شاید یہ کہتے ہیں اصل میں منہا لماذا وقفت بخوف وحیرت ایا نفس عن الطریق العسیرت قلبی بلا شراع یطوف فی البحار۔ شاید حیرہ یا حیرہ کیوں کہتے ہیں ان کو، اسی وجہ سے کہتے ہوں گے کہ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ میں کیوں کھڑا ہوا خوف و حیرت کی بنا پر، اے نفس عن الطریق العسیرت، ہے خوف و حیرت کس پر ہوا ان کو، سخت اور مشکل کے راستے سے، اس سے ان کو اس کی وجہ سے یہ کھڑے ہو گئے۔ قلبی بلا شراع یطوف فی البحار، میرا دل جو ہے یطوف فی البحار، سمندروں میں گردش کرتا ہے، بلا شراع، بغیر بادباں کے یا بغیر اس کے جو چلانے کا جو ہوتا ہے اس کے بغیر۔ تو اس میں آپ کو ایک تو حیرت، ان کے شعر میں آپ کو کیا ملے گا، ایک حیرت نام کی چیز ملے گی، اس لیے ان کو حیرت کہتے ہیں، اور دوسرا ملے گا آپ کو ان کے شعر میں العلم، تکلیف، تیسرا ملے گا آپ کو ان کا اشعار میں النسعۃ الانسانیہ، یعنی انسانی جو میلان ہوتی ہے ایک انسان کے اندر، اس کو رکھ کر کے یہ شعر کہتے ہیں۔ فَهُوَ إِنسَانِيٌّ فِي كُلِّ مَا فَعَلَ وَمَا قَالَ، تو یہ فعل اور قول ہر اعتبار سے انسان ہے، يعيش في صراع بين ذات الخفیۃ وذاته الظاہرۃ، یہ چاہے ظاہر ہو چاہے باطن ہو، ہر اعتبار سے بندہ ایک کشمکش کی زندگی گزار رہا ہے، مطلب کہ ایک اس کی اس دوڑ میں چل رہا ہے۔ یہ روایتین منشورتین پھر رابطہ، اس کو یاد کرنا ہے، ان کے دو روایہ مطلب کہ مجھے مشہور ہے، دیک الجن الحمسی اور السمسامہ، دیک الجن الحمسی اور السمسامہ، ان دو کو یاد کرنا ہے، دو قصے ان کے، ٹھیک، انہوں نے روایہ لکھ دیا، آپ اس کو قصہ بھی لکھ سکتے ہیں، السمسامہ اور دیک الجن الحمسی۔ ان کے جو اعمال کتاب ہیں وہ دیکھیے، وہ لکھ لیجیے گا، سمسامہ دیک الجن الحمسی، اس کے بعد یہ دیکھیے ایک کتاب ان کی مختارات و نصیب عریضہ۔ کیا بتایا آپ نے، ان کی شاعری میں ایک علم اور ایک حیرت اور تیسرا کیا رہتا ہے؟ النسعۃ الانسانیہ، مطلب انسان کے جو فطری جو میلان ہے چیزوں کی جانب، تو اس کا بھی اظہار کرتے ہیں۔ دیکھ الجن استاد ابو تمام، اچھا، دیکھ الجن میں شاید سوریہ یہ سب کے رہنے والے تھے، اسی واسطے یہ لوگ ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ دیکھیں ان کا ایک ہے مختارات النصیب عریضہ، ایک تو یہ، دوسرا الارواح الحائرہ، یہ بار بار پوچھتا ہے کیونکہ کچھ تو ملتا نہیں پوچھنے کے، تو الارواح الحائرہ ہی پوچھتا ہے، عموماً یہ پوچھتا ہے جبران کے اس میں کہ اس کا 3 کتاب اس کا رہتا ہے، چوتھا اس کا، بتاؤ کون سا نہیں ہے، الارواح المتمردہ، الارواح الحائرہ، تو اس کا جواب ہے سمسام سیف عمرو بن معدی قریب، ماشاءاللہ، ان کے تلوار کا بھی نام ہے۔ تو الارواح الحائرہ ان کے دیوان ہے، ٹھیک ہے، ان کے 4 دن پہلے وفات ہو جاتی ہے، ان کے دیوان کے شائع ہونے سے صرف، توفی قبل 4 ایام من صدورہ، اس کے شائع ہونے سے صرف 4 دن پہلے ان کی وفات ہوتی ہے۔ ان کا جو شعر کا دیوان ہے اس سے 95 قصیدے ہیں، 2 متول ہیں، اس میں اختبار و ابی نواس ہے ایک، اور دوسرا 2 متول ہیں، اس میں ایک ہے احتضارو، ہے جی اختبارو نہیں ہے، اس کو صحیح کر لیجیے آپ، احتضار ہے، ابھی حنا فاخوری ملے گا دیکھیے گا، وہاں سے کر لیجیے گا، احتضار و ابی احزار ہے، کیا کہنے میں
شاید احتضار ہے مطلب، اور دوسرا اعلیٰ طریق علم. جی جی، اور دوسرا اعلیٰ طریق علم، تو یہ دونوں یاد کر لیں. اور اساء البلاغۃ الروسیہ جو ہے روایت مترجمۃ عن الروسی، ایک روایہ ہے جو روسی زبان سے ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے اس کو. تو اسرار البلاغۃ الروسیہ یہ والا یاد ہو چکی ہے. یعنی سمپل یاد کرنا ہے الارواح الحائرہ، یہ دو تو آ گئے تو آ گیا کیونکہ وہ یہ دو اسی میں شامل ہے. ورنہ یاد کرنا ہے الارواح الحائرہ 1946 میں 4 دن پہلے ان کی وفات ہو گئی تھی. اور دوسرا اسرار البلاغۃ الروسیہ یاد کرنا ہے. اور دیکھ الجن الہمسی آپ کو یاد ہے، انہوں نے روایہ لکھا ہے، آپ اس کو قصہ یا روایت جو بھی کر لیجیے. ٹھیک. اور دو یہ والا یاد ہو گیا آپ کو. یا نفس ایک یاد کیجیے، یا نفس النہایہ علقت عودی، بس اتنا ہے. ان میں سے اوپر کا سارا یاد ہونی چاہیے. مختارات نصیب عریضہ، الارواح الحائرہ، اسرار البلاغۃ الروسیہ، اور دیکھ الجن الہمسی، السمسامہ. اور باقی 3 اور مزید یاد کرنا ہے آپ کو، یا نفس النہایہ علقت عودی، بس اتنا یاد کرنا ہے آپ کو. ان کے کچھ اور قصیدے ہیں مشہور، اس میں سے ایک ہے ام الحجارہ السود. ام الحجارہ السود لکھ لیجیے آپ، یہ مشہور قصیدہ ہے ان کا، ام الحجارہ السود. ان کی شادی عبد المسیح حداد کی بہن سے ہوتی ہے، نجیبہ سے، تو شاید ان کی اولاد نہیں ہوتی. اس کو تو یاد نہیں کرنا. ایک سوال آتا ہے جاہز کے بارے میں، اس کے بارے میں کبھی سوال کرتے ہیں ان کے کہ اس نے لم يتزوج ولم يرزق الاولاد، اس کی شادی نہیں ہوئی تو اس کی اولاد بھی نہیں ہوئی، کون ہے؟ بتائیے، کوئی انڈیا سے پوچھے کہ صاحب شادی نہیں ہوئی تو اولاد کہاں سے ہوگی. نصیب عریضہ کا تذکرہ حنا فاخری میں بھی ہے، 627 صفحہ نمبر. دیکھیں نصیب عریضہ صاحب دبا، یہ تو رشید ایوب آ گیا. نصیب عریضہ کہاں ہے؟ 627. اچھا نصیب پہلے نصیب عریضہ پھر رشید ایوب، یہ رہے نصیب عریضہ. بریدہ نصیب عریضہ فی حمص، یہ پڑھ چکے آپ، حمص میں یہ ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ کہاں چلے جاتے ہیں پڑھنے کے لیے؟ یہ دونوں مدرسہ روسیہ ہے، معلمی مدرسہ روسیہ، تو وہاں پر میخائیل نویبہ بھی ان کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور عبد المسیح حداد دونوں پڑھتے ہیں. پھر وہ ہجرت کب کرتے ہیں؟ 1905 میں، یاد کرنا ہم لوگوں کو. اور 1912 میں کیا کیا تھا انہوں نے؟ مطبع اطلانتک، یہ پڑھے آپ. اور پھر واصدر عنہا فی السنۃ التالیہ، اور اس کے آنے والے سال میں، تو آنے والا سال کون سا ہوگا؟ 1913. تو 13 مجلہ فنون شائع کرتے ہیں. ٹھیک. اور رابطہ قلمیہ کے تاسیس میں بھی شریک ہوتے ہیں، یہ آپ جانتے ہیں اس چیز کو. کب وفات ہوتی ہے ان کی؟ 1946 میں ان کی وفات ہوتی ہے. قال فی جوہر السیدہ، جوہر السیدہ نے کہا تھا رکنا متینا من ارکان رابطہ القلمیہ وموضع ثقتها عرف بالاخلاص والغیرۃ علیہ واحبہ الجمیع لدماثة اخلاقہ ونبالة روحہ وعفة قلمہ ولسانہ قلیل الکلام کثیر العمل والانتاج انتاج. امتلا قلبه الكبير بالحد بالانسان حتى لا موضع فيه للبغض والحسد والكبرياء. دیکھ لیے تھوڑا سا، مطلب کہہ رہے ہیں کہ رکن متینہ من ارکان رابطہ القلمیہ، بہت مضبوط رکن تھے اس کے، اور اخلاص اور غیرت کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا سب اس میں. ٹھیک. اور یہ والا جو میخائیل نویبہ والا ہے وہ دیکھ لیجیے تھوڑا. کان ممتازا باخلاق، یہ پڑھ چکے ہیں آپ. کان ممتازا باخلاقہ فودیع لطیف خجول، یہ سب پڑھ چکے ہیں آپ. سر اوپر والی نصیب عریضہ کوٹیشن کے پھر دیکھ. بتا. کون والی؟ یہ رکن متین من ارکان رابطۃ القلمیۃ وموضع ثقتها عرف بالاخلاص والغیرۃ علیہ واحبہ الجمیع
لدماثة أخلاقه ونبالة روحه وعفة قلمه ولسانه. ہوا دیکھیں جی جی سر جی دی کل جنے والے مسیح اور سمسامہ، ان دونوں کے روایتین تاریخیں تھے. تو روایت لکھ لیجیے آپ، دی کل جنے مسیح اور سمسامہ کو. پھر الواح الحائرہ ان کا دیوان ہے، اور کچھ دن پہلے ان کی وفات ہوتی ہے، آپ لکھ چکے. اصحاب البلاط الروسی جو ہے قصہ مترجمہ ہے، بس اتنا ہی آپ کو یاد کرنا ہے، ان میں زیادہ یاد نہیں کرنا ہے. ان کا جو وہ ہے الارواح الحائرہ، اس میں آپ کو 2 قصیدے مطول ملیں گے، ایک علی طریق ارم پر اور دوسرا احتضار و ابی نواس پر. یہ دونوں آپ یاد کر چکے ہیں. دوسرا جو وَيَئِهَا أَشْبَهُ بِمَسْرَحِيَّةٍ تُمَثِّلُ لَنَا احتضار ابی نواس کما تخیلہ الشاعر. یہ ایک مسرحیہ کے مانند ہے جس میں ابو نواس کے احتضار کا واقعہ جیسا کہ اس کو شاعر کو لگتا ہے ویسا بیان کرتا ہے. وہ سر ابو فراز ہے ابو نواز ہے؟ جی ابو فراز تھا کیا جی؟ شاید ابو فراز ہے. ارے یہ کیسے ہوا؟ ارے ابو فراز نہیں ہوگا. یار احتضار ابھی فراسی تو ہے، پھر آج تک ہم لوگ کہاں گھوم رہے تھے؟ نہیں میں ہم لوگوں نے سب نے احتضار ابی نواسی لکھا ہے، کہاں کسی لکھا ہے نواز ہی ابو فراز؟ لکھا ہے، میں نے بھی نواز لکھا ہے، لیکن یہاں فراز ہے. ہم پاخرے کو مان لیا جائے. ہاں پھر فراز ہی لکھے ہم سر. کیا؟ اس کو ٹھیک کر کے فراز لکھیں. ہاں بھائی لکھ لیجیے ذرا فراز. کر لیجیے احتضار ابی فراز ہی کر لیجیے، نیا نہیں آیا آج، پتہ نہیں کہاں سے آیا. اور کبھی ابو نواز بھی تو آیا نا اوپر، کہاں گیا؟ پی ڈی ایف نہیں میں آیا، ابو نواز ہے. کہیں پر بھی نہیں ہے. وہ یہاں پر نوٹس بھی میں تھا، ذرا. جو نوٹس پڑھا رہے تھے. ہاں پی یار ڈی ہم ایف لوگ ہے کو نا نوٹس. نوٹس والی، اس میں تھی. احتضار ابی فراز. ابو فراز صاحب کہاں کے ہیں بھائی؟ یہ تو شام سوریہ کے رہنے والے ہیں. ابو نواز بصرہ بغداد کے شاید ہو سکتا ہے. فراز ہی کر لیجیے سب لوگ، ہم بھی کر لیتے ہیں. کہاں ہے احتضار ابی فراز؟ چلیے سر 19 والے اچھا نوٹ یاد پہ بھی دلا ابھی دیا آپ. جو 19 والے نوٹ ہیں نا ان پہ بھی ابھی نواز ہی ہے، احتضار ابی ہاں نواز. سب جگہ ابو نواز، ہم لوگ وہی یاد کیے. یہ دیکھیے الحیرہ جو ہے ان کی، یہ المیزۃ الاولیٰ، ان کا پہلا وہ خصوصیت ہے ان کے شعر کہنے کی. اکثر اشعار میں حیرت وغیرہ کا تذکرہ کرتے ہوں گے، تو اسی واسطے ان کو شاعر حیرت بھی کہہ دیتے ہیں. ومن اشهر قصائده الحیرہ فی دیوان نصیب عریضہ القصیدہ علی الطریق. یہ دیکھتے علی الطریق ایک قصیدہ ان کا جس میں حیرت کا تذکرہ زیادہ ہوگا. الاخری بعنوان احتضار ابی نواز. احتضار ابی نواز گوگل سے لائے ہیں یار، گوگل والا کیا کیجیے گا، تو مسئلہ یہاں ہے. اب وہی والا شعر آپ نے دیکھا، لماذا وقفت بخوف وحیرۃ علی نفس عند الطریقۃ العسیرۃ الا امشی فإن الحیاۃ قصیرۃ الا امشی. تو یہ حیرت بار بار کہتے ہوں گے اس طرح. ایک یہ ان کا ایک اور قصیدہ لکھ لیجیے، مرکب الفؤاد. مرکب الفؤاد بھی آپ لکھ لیجیے، جس میں یہ کہتے ہیں قلبی بلا شراع یطوف بالبحار. مرکب الفؤاد لکھ لیجیے گا. یہ الگ کی یہ قصیدہ ہے نا، ہاں قصیدہ ہے، الگ لکھ لیجیے. طریق. ہاں طریق بھی قصیدہ ہے، مرکب الفؤاد بھی لکھ لیجیے. ان کے قصیدے کی ایک اور خصوصیت کیا، علم، اپنے اشعار میں زیادہ علم کا تذکرہ کرتے ہوں گے، اور ایک النزعۃ الانسانیہ.
یہ دیکھیے یہ تھوڑا ان کے بارے میں یونیک بات ہے کہ اگرچہ یہ چیزیں ان کے اندر تھی لیکن یہ تحررا شدیدا من قیود الکلاسیکیہ، کلاسیکی کی قیود سے اپنے آپ کو آزاد مانتے تھے. یہ رومانسیزم سے تعلق رکھتے ہیں. یخرج علی نظام الخلیل فی الاوزان، یخرج علی نظام الخلیل فی الاوزان والتفاعیل، جو خلیل صاحب کے جو اوزان ہیں یخرج علی نظام الخلیل فی الاوزان والتفاعیل، جو خلیل بن احمد فرائضی کے جو اوزان وغیرہ ہیں وہ اس میں تو یہ چیزیں ہیں ان کے اندر. تھوڑا یہ لکھ لیجیے گا چاہے الگ سے آپ. خلاصے قول کریں شاعر ہادی. چلیے سب ایسے ہی تھے، بڑے اچھے تھے سب لوگ. سر وہ دوبارہ یہ دکھاتے دیکھیے نا شیخ خلیل والا، اور بولا خلیل والا وہ خلیل احمد فرادی والا کو وہ دوبارہ نکالے. عام میں لکھیں یخرج علی نظام الخلیل فی الاوزان والتفاعیل. رومانسیزم سے تعلق رکھتے ایک طرح سے. یہ رومانسیہ والے جس طرح اپنے آپ کو اس سے ہٹا لیتے ہیں تو ویسے ہی ہٹا لیتے ہیں. یہ دیکھیے انہوں نے وقد سماہ میخائیل نعیمہ فی شاعر الطریق. شاعر الطریق ان کا جورج کا کیا تھا وہ لکھیں گے. اچھا دکھا رہا ہوں ابھی رکیے. تو شاعر الطریقہ ان کا یہ میخائیل نعیمہ نے ان کو نام دیا تھا. اور تو آپ ان کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ شاعر الحیات بھی کہہ سکتے ہیں، شاعر الحیہ بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہ لکھ لیجیے گا آپ. دکھا رہا ہوں اسے. یہ رہا. کہاں رہے قال جورج سیدہ. بس اتنا لکھ لیجیے یا نہیں بھائی. رکنا متینا من ارکان رابطہ القلمیہ و موضوع ثقتها. اتنا لکھ لیجیے گا. اور یہ لکھیے گا تو بس یہ لکھ لیجیے. احبه الجميع لدماثة اخلاقه ونبالة روحه وعفة قلمه ولسانه. اتنا لکھ لیجیے. میخائیل نعیمہ والا بھی تھوڑا سا دیکھیے گا. لکھ جائے آتا جاتا تو نہیں ہے پر کبھی آ گیا تو کام دے گا. بعض اچھا یہ بعض دماغ ستی ہے، یہ دماغ ستی ہے، دماغی ہے، دماغی ہے کیا ہے یہ؟ نہیں یہ صاحی ہوتا ہے. دماسا یا دماسا جو بھی ہے مطلب اچھے اخلاق کے معنی میں ہوتا ہے. تو اب اگر دماغی اخلاق کے مطلب کون ہو جائے گا پھر تو. ہاں بعض نقاد نے ان کو لقب دیا تھا دائرۃ المعارف الامریکیہ فی محض الامریکی. دائرۃ المعارف الامریکیہ فی محضر الامریکی. دیکھیے آپ لوگ لقب دیا تھا ہاں یہ کس نے لقب دیا تھا؟ ارے کسی نے دیا ہوگا. میں لکھا ہوں لقب بعض النقاد، بعض ناقدین نے لقب دیا تھا ان کو. اب اور کون ہے؟ رشید ایوب صاحب. رکیے اتنا کافی ہے ان کا. ٹھیک ہے اس سے زیادہ نہ کیجیے. کافی ہوگا انشاءاللہ آپ کے لیے. اوکے ڈن.
یہ دیکھیے رشید ایوب صاحب، ان کے بارے میں بھی وہی سوالات وہی ہیں، زیادہ بدلے نہیں اب تک. دیکھیے رشید ایوب، یہ اسی والا یاد کیجیے، ہجری والا چھوڑیے. 1871 سے 1941، 1871 سے 1941 ہے ان کا. اور 1941 میں پیدائش ہے ان کی، محمود درویش صاحب کی. اور سعد اللہ ونوس کی پیدائش 1941 میں نا، یاد ہے؟ محمود درویش اور سعد اللہ ونوس، دونوں کی پیدائش 1941 میں. یہیں پر بھی لکھ سکتے ہیں آپ تاکہ یاد رہے، کبھی کبھی کھولیے کتاب تو. اس کے بعد دیکھیں شاعر الدرویش، ان کا لقب ایک ہی جگہ لکھ لیجیے. شاعر الدرویش بھی کہتے ہیں، شاعر الشاکی بھی کہتے ہیں. لکثرت ما فی نظمہ من شکوى عنت الدہر، کیونکہ ان کے اشعار میں آپ کو بہت زیادہ زمانے کی شکوہ شکایت ملیں گے آپ کو. الشاعر الباقی بھی کہتے ہیں. تینوں ایک ہی جگہ لکھ دیجیے، لکھے ہوں گے آپ ویسے پہلے، نہ لکھے ہوں تو لکھیں گے. اور 1871 میں پیدائش کہاں ہو رہی ہے؟ بسکنتہ لبنان میں ہو رہی ہے ان کی. اور 89 میں یہ پیرس جاتے ہیں، لیکن اس سفر کا نہیں لکھا جاتا، ٹھیک، ہجرت والا. وأقام فيها 3 سنوات، وہاں 3 سال قیام رہتے ہیں. پھر یہ کیا ہے؟ مانچسٹر، پتہ نہیں مانچسٹر کیا مانچسٹر، کہتے ہیں، مانچسٹر مانچسٹر، ٹھیک ہے، وہاں چلے جاتے ہیں. لندن میں پھر شاید. پھر 1905 میں یہ نیو یارک جاتے ہیں، یہ لکھا جاتا ہے، یہی والا یاد رکھا جاتا ہے. 1905 میں نصیب علیزہ اور رشید ایوب دونوں کا ہجرت کرتے ہیں. تو یہ لکھ لیے، بسکنتہ وغیرہ ایک ہی ہے. اس طرح کا فی تاثیر رابط القلمی ہے تو یاد ہے. 1941 میں ان کی وفات نیو یارک میں. یہاں سے تو کوئی خاص بات نہیں تھی. یہ دیکھیں آگے، کان فی دیوان الاول شاعر الحریہ ینشدها لنفسه وخصوصا لوطنی. ان کا پہلا دیوان جو ہے اس میں اپنے آپ کو شاعر الحریہ کے طور پر پیش کرتے ہیں، بالکل آزاد شاعر ہیں. اور کس کے لیے؟ اپنے لیے، اور خصوصاً لوطنی. قاس من استبداد الاتراک وظلمه ما لم يقاسه في يوم من ایام تاریخه الطویل. ترکوں کی ظلم و ستم سہا انہوں نے، اتنا زیادہ سہا جتنا اور کسی نے نہیں سہا. جتنے مہجر والے ہیں سب کا مسئلہ ایک ہی ہے، بیچارے ہمیشہ یہ جو خلافت عثمانیہ ان پہ اچھا سے یہ کرتے ہیں. کان فی دیوان ثانی و ثالث، تو پہلا دیوان اور دوسرا اور تیسرا. تو ان کے جو 3 دیوان ہیں، الایوبیات، اغانی الدرویش، یہ دنیا، ابھی تینوں پڑھیں گے ہم لوگ. تو یہ لگاتار پہلے میں تو وہ بیان کرتے ہیں وطن کے بارے میں، اور دوسرا اور تیسرے میں الشاعر الرومانسی الثائر الذي لا يرى في المجتمع الا نفسه. اب یہ ان کو سوسائٹی میں ایسے ہی ایک ہی دکھتے ہوں گے. یہ كان شدید التأنی فی شعره شدید الحرص على جمال الایقاع. كان شدید التأنی فی شعری، اپنے شعر میں بہت زیادہ تأنی کہتے ہیں کسی کا کیا ہونا، پیشن لے کے چلنا نا، اس طرح سے ہوتا ہے. شدید الحرص على جمال الایقاع. قد جاء شعره حافلا بالبساطة والطلاوة والرقة والموسیقی. ان کے شعر میں آپ کو کیا ملے گا؟ بیک وقت رقت، موسیقی بھی ملے گی، بساطت اور تلاوت، سب کا معنی ملا جلا کے ایک ہی ہوگا. تو مت دیکھیے، قال یصف نفسه فی شخص الدرویش، یہ اپنے آپ کو خود درویش کے شخص میں پیش کرتے ہیں، اسی واسطے ان کو شاعر الدرویش بھی ان کا لقب ہے. جیسے کہ ان کا شعر ہے ایک، وقفنا عند مرآۃ حیارى ما عرفناه. ہم ایک آئینے کے پاس کھڑے ہوئے اور بالکل حیرت کے عالم میں کھڑے ہوئے، ما عرفنا، انہوں نے نہیں پہچانا. عجیب فی معانیہ غریب فی مزایاہ، وہ اپنے معانی مطلب کے اعتبار سے بھی عجیب، اپنی خصوصیتوں کے اعتبار سے بھی عجیب. سألنا الناس من هذا فقالوا يعلم الله. ہم نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے، تو ان لوگوں نے کہا اللہ ہی تعالیٰ جانتا ہے. آپ لوگ وہ پڑھے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو یار، حریری وغیرہ کے مقامات، ایسے ہی چلتا ہے اس معاملہ. دیکھ لیجیے گا یہ درویش اپنے آپ کو درویش ثابت کرنے کے لیے دیکھے کیا کہا اس نے، فقال اللہ ہی تعالیٰ جانتا ہے، دنیا والے نہیں جانتے، اتنا اجنبی آدمی ہے. ان کے 3 دیوان ہیں، تینوں کو ایسے یاد کیجیے گا لگاتار. ایوبیات 1917، اغانی الدرویش 1928، یہ دنیا 1939. 17، 28، 39، جس طرح بھی یاد ہو رہے آپ کو یاد کریے گا. 17، 28، 39. 2018 میں اعمال الشعریہ الکاملہ، مکمل کو ایک ہی میں یہ کر دیا گیا ہوگا. تو تینوں کو، ایوبیات، یہ دنیا، اغانی الدرویش، تینوں کو ایک ہی میں ملا کر کے شائع کیا گیا ہوگا. نیو یارک میں ان کی وفات ہوتی ہے، بروکلن میں یہ مدفون ہے. یہ کل کہانی ہے ان کے بارے میں.
جو اہم ہے وہی شاعر الباقی شاعر اس کیوں کہتے ہیں 1905 میں ہجرت کی 3 دیوان ہیں یہ اہم ہے تھوڑا سا حنف فاخری کو دیکھ لیجیے وہ بھی زیادہ نہیں لکھے ہوں گے حنف فاخری آ گئے ہیں واپس سر آپ میوٹ میں پتا نہیں میوٹ میں بول رہے ہیں کیا ایک سیکنڈ نیٹ ورک ہے پتہ نہیں 621 بڑا عجیب لگتا ہے آدمی بولتا رہتا ہے کوئی سننے والا نہیں میوٹ کر کے بول رہا ہو یار 621 میں تو ملا نہیں ہے 621 تو ہے یہ رہا یہ دیکھیے نصیب عریضہ تو ہو گیا تھا نا ہم لوگ کا رشید ایوب صاحب ہے کہاں گئے رشید ایوب بسکنتا میں پیدائش ہوتی ہے یاد ہے آپ کو رابطہ قلم 1941 میں وفات ہوتی ہے 3 دیوان ہیں ان کے شاعر الحریہ و رومانسیہ دونوں کہتے ہیں ان کو نصیب عریضہ والا پڑھ لیے ہم لوگ ان سب میں سے نا ان سب کو ہی پڑھ لیجیے گا ٹھیک ٹائم ملے گا ایک آدھ مرتبہ تو ندرہ حداد کی ایک آدھ کتاب ہے یہاں نہیں لکھا ہوا ایک آدھ کتاب دیکھ لیجیے گا اخر الجر کی بھی اور اس بندے کو ضرور پڑھ لیجیے گا علی محمود طہا کو اس کو مت چھوڑیے گا چاہے یہیں سے لکھ لیجیے ابھی الگ سے نا 4-5 پیج لکھ کر کے اور الادباء آخرون ایسا نام دے کر کے ان لوگ کو مینشن کر لیجیے علی محمود طہا ہیں ابراہیم ناجی ہیں غسان کنفانی ہیں بہت سے اس طرح کے لوگ ہیں جن پر سوال بنتا ہی بنتا ہے چاہے کہیں بھی JNU اس میں بھی آتا ہے علی محمود طہا دیکھیے ان کی پیدائش وفات تو نہیں پوچھے گا لیکن الملاح الطائے ان کا دیوان ہے لیالی الملاح الطائے ہے اور یہ سب پوچھ دیتا ہے ان سب کے بارے میں دیکھیے رشید ایوب کو 1871 سے 1941 یاد ہے آپ کو اور شاعر الدرویش کہتے ہیں ان کو اور الشاعر الباقی و شاکی بھی ان کو کہتے ہیں ولد فی بسکنتا میں ان کی پیدائش ہوتی ہے پھر یہ ولایت المتحدہ ہجرت کر جاتے ہیں کب جاتے ہیں ولایت المتحدہ کرنے میں جوڑا جاتا ہے یہ والا 1905 میں ہجرت کرتے ہیں نیو یارک یہ والا جوڑا جاتا ہے تو پھر 1941 میں ان کی وفات ہے لو بھائی اتنے ہی کیا یہ رہا ان کے 3 دیوان ہیں نا الایوبیات 1917 اور درویش 28 یہ دنیا 39 17 28 39 کانا فی دیوان الاول جو پہلا دیوان ان کا الایوبیات والی اس میں یہ اپنے آپ کو شاعر الحریہ کے نام سے پیش کرتے ہیں اپنے آپ کو شاعر الحریہ کے نام سے پیش کرتے ہیں اس کے بعد وہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ شاعر الحریہ مطلب اپنے وطن کے لیے بیان کرتے ہوں گے تو یہ آپ نے پڑھا وقاسم من ابتداد الاتراک وظلمهم ما لم یقاسه فی یوم من ایام تاریخ طویل اپنی طویل تاریخ زندگی میں اتنی زیادہ ظلم و ستم اور نہیں سہے ہوں گے ایسا کچھ کہتے ہیں اور دوسرے اور تیسرے دیوان میں اپنے آپ کو یہ شاعر الرومانسیہ الطائرہ کے نام سے پیش کرتے ہیں مطلب یہ کہ لا یری فی المجتمع الا نفسہ وشجونها واشواقها وہاں پر ان کو قید وغیرہ ہی نظر آتا ہوگا ولا يطلب من الدنيا تمنحه الا خيمة الناطور ليعيش فيها قانعا اور یہ دنیا سے کچھ بھی نہیں چاہتے بس اتنا چاہتے ہیں کہ ایک خیمہ ناطور پتہ نہیں کیا ہے ایک خیمہ ان کو مل جائے جس میں وہ زندگی گزارے تو بس الگ تھلگ اپنے آپ کو محسوس کرتے ہوں گے یہ اور یہ والا بھی پڑھیں آپ وقد جاء شعره حافلا بالبساطة والطلاوة والرقة والموسيقى اور اپنے بارے میں اس بندے نے جو کہا تھا وہ آپ پڑھ لیے وقفنا عند مرآت حیار ما عرفناه عجیب فی معانیہ غریب فی مزایاہ وہ ہر اعتبار سے یونیک ہے لہو سربال جواب غبار الدہر غشاہ ووجه لوحته الشمس غارت فيه عیناہ سألنا الناس من هذا وقالوا يعلم الله سربال الجواب جواب مانے کیا ہوتا ہے جاب یجو میں چلنا ہوتا ہے شاید سربال میں لباس کے معنی میں غبار الدہر زمانے کے غبار نے اس کو ڈھانک دیا ہے اور ایک چہرہ ہے لوحته الشمس لوح یلوح مانے تلویح شاید کالا کے معنی میں آتا ہے نا وہم فیہا کالون یار دوسرا ہی لوحته الشمس غارت فیہ عیناہ
جواب گھومنے والا، ہاں یار، چلنا گھومنا. اور اطفی آئینہ. چلیے بہرحال یہ دیکھ لیجیے، نصیب علیزہ صاحب آگے اس کے بارے میں تھوڑا سا ان کو دیکھ لیجیے. ندرہ حداد کی ایک آدھ کتاب لکھ لیجیے. عبد المسیح حداد کے بھائی ہیں، یہ رابطہ قلمیہ سے تعلق رکھتے ہیں. ان کا ایک دیوان لکھ لیے گئے تھا اوراق الخریف. اور کنہیں کی دیوان اوراق الخریف کیا؟ اوراق الزیتون تو ان کی تھی، کیا نام تھا یار؟ اوراق الزیتون محمود درویش کی نا. اوراق الخریف ان کا لکھ لیجیے گا. ایک جگہ ندرہ حداد لکھ کر کے یہ دیوان لکھ لیجیے، بس کبھی آ جائے گا تو کام دے گا آپ کو. زیادہ مت پڑھیے، لوگ کے بارے میں نہیں سوال آتے ہیں، لیکن کبھی آ گیا خدا نہ خواست کام دے گا. ایک اوراق الخریف عزیز آبادہ کی بھی ہوتا ہے. کس کی ہے؟ عزیز عزیز آباد. آباد. اچھا تو ان کا بھی لکھ لیجیے. عقل الجر. عقل الجر جو ہے یہ اندلسیہ کا آدمی ہے. اچھا، عقل الجر اس پہ اندلسیہ کا آدمی، اس کا دیوان وان نہیں ہے کیا؟ ان کا دیوان شر عناقید لکھ لیجیے گا، صرف ایک لکھ لیجیے، عناقید. بڑا اچھا نام ہے، عنقود جمع عناقید. عقل الجر، عقل الجر لکھیے، اس پہ اندلسیہ لکھ لیجیے، اور پھر عناقید لکھ لیجیے دیوان. بس 3 چیز لکھ لیجیے، کبھی کام دے سکتا ہے. ان کو تھوڑا لکھ لیجیے گا علی محمود طہا کو. علی محمود طہا مصری آدمی ہے، ٹھیک، لیکن قابل آدمی ہے. ان کے کچھ دیوان ہیں جس میں سے کچھ لکھ لیجیے. ایک لکھ لیجیے آپ ان کا الملاح الطائع، صرف یہ لکھ لیجیے پہلا دیوان. کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک آدھ لکھ لیجیے گا. لیالی الملاح الطائع 2 تو یاد ہی ہو جائے گا آپ کو. ارواح شاردہ، ارواح و اشباح، یہ دونوں ایک ہی طرح ہیں. زہر و خمر، بس اتنا کافی ہے. آپ نے ان کو وہاں بھی ایک یہ لکھ لیجیے. تو ان کو صاحب الجندول بھی کہا جاتا ہے، صاحب الجندول. وجہ اس کی ہے کہ ایک ان کا قصیدہ الجندول کے نام سے، یہ لکھ لیجیے گا تھوڑا. صاحب الجندول، ان کا قصیدہ اسی نام سے، اس لیے ان کو کہتے ہیں. اور 2-4 دیوان لکھ لیے تو وہ یاد رکھیے گا. الملاح الطائع، لیال الملاح الطائع، ارواح شاردہ، ارواح و اشباح، زہر و خمر. آپ نے ان کو وہاں بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک. کیا کہتے ہیں ان کو؟ شوقی زیب صاحب بھی ان کے بارے میں لکھے، مصری ہے نا، اس لیے لکھے ان کے بارے میں. تو ایک آدھ مرتبہ دیکھ لیجیے گا. یہ دیکھیں ان کا الملاح الطائع دیوان ہے ان کا، بڑا اچھا. اور رشید ایوب صاحب کے بارے میں کچھ چھوٹ گیا کیا؟ اچھا، ان کے بارے میں ایک چیز لکھیے. یہ پہلے مطلب ایک ہی شاعر ہیں جنہوں نے ادب محجر میں الاشعار الخمریہ، یعنی شراب پر اشعار کہیں. یہ لکھیے تو. هو شاعر اس میں سے وحید. لکھیے نا، میں جی لکھا ہوں. هو شاعر. نہیں، علی محمود ہلو، طاہا کا یا؟ اور میں پوچھ نہیں رہی ہوں نہیں، کس کا لکھوا رہے ہیں؟ رشید رشید ایوب کا. ایوب، رشید ایوب، رشید ایوب. یہ تو ویسے ہی آگے نا، علی محمود طاہا ہمارے سلیبس میں نہیں ہے. ایسے ہی آگے جتنا چیز لکھے گا. وہ شاعر وحید، رشید ایوب کا لکھے گا. الذي قال الاشعار، الاشعار الخمریہ فی الادب المحجر. وشاعر وحید الذي قال اشعار الخمریہ فی الادب المحجر. میں نے اس کا لکھا ہوا شاعر القمریات فی المحجر، اس کو کہتے ہیں. ہاں بس ٹھیک، اتنے ہی بتا دیتے آپ تو اتنا لمبا نہیں لکھنا پڑتا. شاعر الخمریات فی المحجر. لیکن کا شاید ایک اور کوئی قطعہ یا قصیدہ ہے، فی سبیل الحب. اور ان کے اشعار میں آپ کو حب، علم، خمر، یہ سب ملے گا آپ کو. محبت، علم اور خمر، یہ 3 چیز ملے گی.
ये दुनिया का मुकदमा शुक्रुल्लाह जरम ने लिखा है ना, और अगानी दरवेश का मिखाइल नाइमा ने। अच्छा, क्या अगानी दरवेश का मिखाइल नैमन मुकदमा लिखा? ये दुनिया का शुक्र। ये दुनिया, अच्छा भाई अभी 3:14 हुआ है, तो थोड़ा सा सुबह वाला अबू नवाज को पढ़ लीजिए। कौन बचा हुआ? हाँ, अबू नवाज को, अच्छा रहेगा। तो सर बहुत लंबा होता है, वो नहीं शुरू करना। अरे मुझे एक पढ़ लीजिए ना, एक कहाँ लंबा है? इधर से ठीक, चलिए यही पढ़ लीजिए, ठीक है, कोई नहीं। तो मिखाइल नैमा को पढ़िएगा, अभी उनसे को पढ़िएगा, रशीद सलीम खौरी, जी मिसाल जी मालूम। मिकाल नाइमा ही पढ़े, इसके बाद वही है। तो मिखाइल में बहुत लंबा हो जाएगा, उसका अलग से भी बनाना पड़ेगा। रशीद सलीम खौरी को मिखाइल पढ़िए। क्या कह रहे हैं मेरा? नोट पे देखो, लेकिन ये जो 29 वाले, वो 19 वाले नोट में उनको तो मिखाइल नाइमा लंबा है, लेकिन है आगे की बुक्स ही है, ज्यादातर इतना नहीं है, बुक्स हैं क्या? बहुत सारी। हाँ, लेकिन थोड़ा उनका लंबा है मिखाइल ना, इनको पढ़ सकते हैं। हम्म, ये पढ़ लीजिए ना, ये हो जाएगा जल्दी। रशीद सलीम खौरी, ज़्यादा नहीं आता। इसलिए ठीक है जल्दी करते। हाँ, ये सब ठीक। देखिए, रशीद सलीम खौरी, इनकी पैदाइश 1887 की है। सबकी तो 89 लेकिन ये थोड़ा पहले आ गए, तो 1887 में आते हैं ये। और वफात इनकी कब है? 1984। काफ़ी लंबी उम्र मिली इनको तो। 1984 में इनकी वफात है। रशीद सलीम 1887 रेजा की भी है ना। कितना है उनका? 1887 यही वाला। तो वो तो पैदाइश है ना उनकी वहाँ पर। अच्छा, इनकी ये वफात है, ये भी तो पैदाइश है नहीं, वही। हाँ, एक एक साल ही पैदा, ही है। एक ही साल में। ठीक है, एक ही। एक ही, 1887 से 1984। ठीक है। बरबारा में इनकी पैदाइश होती है और बरबारा में ही इनकी वफात होती है। उन लोगों में से जो वापस आ जाते हैं, रशीद सलीम खौरी, मिसाल मालूफ और एक और मिखाइल नोएमा, बाकी तो सब वहीं मरते हैं। ये देखिए, बरबारा 1887 में पैदाइश होती है, फिर वहाँ से लौट आते हैं। इनके दो लक़ब हैं, शाउल क़रवी और शाउल अरूबा। शाउल क़रवी इस वजह से कि अपने अशार में ज़्यादा क़रवी का तज़किरा करते हैं, इस वजह से शाउल क़रवी कहते हैं, शाउल अरूबा कहते हैं। ये पूछता भी है। मसीहुद्दयाना है, सिर्फ यही नहीं मसीहुद्दयाना है, यहाँ मेंशन कर दिया उन्होंने, सभी मसीहुद्दयाना है, इसमें कोई मुसलमान नहीं है। लहू अखुन युदा कैसर, इनके भाई का नाम कैसर है, उनको अशाउल मदनी कहते हैं। वो कभी कभी बस सिर्फ इतना ही पूछता है कि शाउल मदनी किसको कहते हैं, तो कैसर याद रहेगा तो हो जाएगा। बल्कि एक आध ना अलकाब का पता नहीं है किसी किताब में है, सब अलकाब एक ही जगह जमा है, तो वो कर लीजिएगा, काम हो जाएगा आपका। को शाउल क़रवी, शाउल अरूबा कहते हैं, इनके भाई को शाउल मदनी कहते हैं। और वजह उसकी वही मदनी कहने का कि वो अपने अशार में ज़्यादा मदीने का तज़किरा करते होंगे, इसलिए कहते होंगे। माताबू फ़ी उम्रिही 13, जब ये 13 साल की उम्र के होंगे तो इनके वालिद साहब की वफ़ात हो गई होगी। ये लिख लीजिएगा, और सबका लिखें, उनका भी लिख लीजिए। रशीद सलीम खौरी का इन्होंने दो लक़ब बताया ना, शाउल क़रवी और शाउल अरूबा। थोड़ा और भी है इनके बारे में, एक है इनके बारे में क़दीसुल वहदतिल अरबिय्या, क़दीसुल वहदतिल अरबिय्या, ये भी लिख लीजिए। शायर इनकलाब, शायर हुरिया। इनको कहते हैं जी जी जी। शायर इनकलाब। उर्दू कहाँ चला गया वहाँ से? शायर इनकलाब तो उर्दू है शायद। इनकलाब का और शायद हुरिया अभी उसको भी बुला ना, नस्ली वो उसको हाँ, उनको भी ये वाला कहते हैं, शायर कौमियतुल अरबिया कहते हैं, हदीसुल वहदा और क्या? शायरुल इनकलाब, शायर कौमियतुल अरबिया, ये भी कहते हैं इनको। देखिए, ये सानवी दर्जे में याद रखिएगा, बाकी जो असल याद करना है आपको, वो शायर क़रवी है, शायर अरूबा ही याद करना है। बाकी उसके क़सीदतुल वहदतिल अरबिया और फिर ये सब सानवी दर्जे की चीज़ें हैं। तो अब देखें, ये ब्राज़ील हिजरत कर रहे हैं कब? 1913 में। 1913 में हिजरत कर जाते हैं।
اور یہ اکیلے میخائل ہیں نعیمہ 13 ان کے والے، بعد ہے 13 میں اور کوئی نہیں ہے نا جو اکیلے ہیں۔ ہاں یہ اکیلے ہیں. میخائل نعیمہ کب ہے؟ ان کا 11 11 میں اور 12 12 بھی 11 میں ہے. 11 ہے ان کا. اچھا میخائیل کا اور ایلیا ابو ماضی کا ویسے اگر مطلب اکٹھا دیکھا جائے تو دونوں کا 12 ہے اور میخائیل کا کبھی 11 بھی بولتے ہیں. بہرحال یہ انتقال ان کا 1913 ہے. دوسرا ان کا دوسرا لقب کیا تھا؟ وہ حدیث الوحدت کیا ہے؟ عربیہ، شہر الانقلاب، اور کیا تھا ایک جی، شہر القومیت العربیہ. یہ دیکھیے یہ رابطہ الاندلسیہ علی الاسبۃ الاندلسیہ کے رکن رہے ہیں. رکن کیا بعد میں تو اس کے صدر بھی رہیں گے. ابھی آئے گا دیکھیے. تولی ریاست تحریر مجلہ الرابطہ لمدت 3 سنوات. ایک مجلہ رابطہ جو ہے مجلہ الاسبۃ الاندلسیہ، اس کے 3 سال جو ہے یہ رئیس التحریر بھی رہے ہیں. پھر اس کے بعد اسبۃ الاندلسیہ کے رئیس بھی رہے ہیں. یہی تھے رئیس، شاید 1938 سے 1958. 1938 میں مشال معلوف صاحب واپس آتے ہیں اور پھر اس کے بعد نہیں جا پاتے کیونکہ دوسری عالمی جنگ شروعات ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے نہیں جاتے. تو یہی رئیس بن جاتے ہیں. کہاں رئیس الثانی بعد مشال معلوف. مشال معلوف کے بعد دوسرے رئیس یہ ہیں. وظل فی المحجر مدت 45 سال جو ہے تقریباً محجر میں یہ رہتے ہیں. تو دوسرے رئیس ہوئے یہ. اور تیسرا رئیس کون ہے جی؟ تیسرا رئیس ہے شفیق شفیق معلوف معلوف. ہے. شفیق معلوف. شفیق معلوف. ٹھیک ہے. ہم لوگوں میں سر 2020 میں یہ کوشچن پوچھا تھا. جی بولیے. سر یہ دیکھو یہ جو ہے نا یہ رابطہ اندلسیہ مطلب عصبہ اندلسیہ دونوں سیم نام ایک ہی ہے. ہاں ایک ہی ہے. تو اس کا جو مجلہ نکلا تھا اس کا نام عصبہ تھا یا رابطہ تھا؟ یہاں رابطہ بھی بولا ہے میں نے، عصبہ بھی کہیں پڑھا ہوا ہے کہیں پر. اور کیا بولتے ہیں رابطہ نام رہا ہوگا مجلے کا. ٹھیک، باقی اس کو الاسبۃ الاندلسیہ کے نام سے جانتے ہیں. ان کو لوگ رابطۃ الاندلسیہ بھی کہہ دیتے ہیں. سر میں دیکھیے نے کہیں پڑھا تھا مجلے کا نام عصبہ بھی ہے، پتہ نہیں پھر. ہاں اس کے جو ہے مشال معلوف اس میں بھی ہے ایک وہیں پہ مشال معلوف وہ نکال ہوتی. دیکھیے سمپل سا مجلہ رابطہ یاد رکھیے اور رابطہ سے وہی رابطہ اندلسیہ ہی مراد ہے. ٹھیک، اب باقی اس کو الاسبۃ الاندلسیہ یاد رکھیے بس. باقی جیسا آئے گا ویسا کر دیجیے گا. کچھ کہیں نہ کہیں کانٹیکسٹ کچھ نہ کچھ ملے گا آپ کو. دیکھیے گا اسبۃ الاندلسیہ رابطہ الاندلسیہ ایک ہی بات ہے. کیونکہ اخبار تو نہیں نا رابطہ الاندلسیہ کے نام سے، اسبۃ الاندلسیہ کے نام سے اخبار ہے. ہاں بولیے. جی شاید ان کا نیٹ ورک خراب ہے. اچھا دیکھیے عاد الی وطنہ کان ذلک فی حدۃ الواحد بین سوریہ و مصر عام 1958. سوریہ اور مصر کو ایک مرتبہ ایک کر دیا گیا تھا 1958 میں. کس نے کیا تھا ایک؟ کیا نام تھا اس کا؟ جمال عبد الناصر تھا نا شاید. جمال عبد الناصر نے جو ہے اس کو ایک کر دیا تھا. تو اس وقت یہ لوٹے ہوں گے یہاں پر اور 1984 میں ان کی وفات ہوتی ہے. حسب ما قالہ العالم الکبیر لوتیس محمد وقد عاش قرابۃ القرن من الزمن. تقریباً جو ہے ایک صدی کے قریب قریب جیتے ہیں 100 سال. کیونکہ پیدائش ہوئی تھی 1887 میں، وفات ہوئی 1984 میں. تقریباً 100 سال کا عرصہ جیتے ہیں. جی اطلع بھائی کچھ کہہ رہے تھے آپ، کہیے. آئے ہیں وہ. جی وہ رشید سلیم پوری کے بارے میں کہ وہ نارتھ امریکہ بھی گئے تھے کیا؟ وہ جو رابطہ کے بارے میں پوچھا تھا. رابطہ مطلب رابطہ میں انہوں نے ریاست کی تحریر بھی رہا ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ کسی سمجھ میں بتائیے تو، لکھیے تو کوئی. شاید آپ کا نیٹ ورک تھوڑا وہ جو پرابلم رئیس ہوگا. تحریر رہے تھے ٹھیک مجلہ ہے. رابطہ میں جو رئیس تحریر رہے تھے تو یہ تو نارتھ امریکہ کا مجلہ، وہ وہاں گئے تھے کیسے؟ مجلہ رابطہ تو انہی لوگ کا مجلہ، اور رابطہ قلمیہ نہیں ہے نا دوست، یہ انہی لوگوں کا مجلہ ہے. اسد الاندلسیہ والوں کا ہی ایک طرح سے. تو یہیں پر کام کرتے ہوں گے. اوکے سر. اس کے بعد دیکھیں ان کے دیوان دیکھیں. ان لوگوں کے دیوان شاید 7 ہے. ایک تو ان کا ہے، عبد الرحمن شکری صاحب کا بھی 7 ہی دیوان ہے، اور بلغرامی صاحب کے بھی 7 دیوان ہیں. تو
دیکھ لیجیے افقاد کے 10 دیوان ہیں، نازک الملائکہ کے 8 دیوان ہیں، نزار قبانی کے 35 دیوان ہیں. اللہ اکبر. ایک ہم لوگ ہیں. دیکھیے الرشیدیات ایک یاد کر لیجیے گا، پہلا مجموعہ شعریہ ہے. القربیات یاد رہے گا آپ کو. الاعاصیر ہم لوگوں کا ایک بھی نہیں ہے، آپ کشمیری میں لکھیے ایک آدھ. الاعاصیر، الزمازم، مختارات الحماسیہ، اس کو ایسے یاد کریے گا، مختارات الحماسیہ. اللامیات الثلاث، میں 3 قصیدے ہیں، 2 قصیدے قروی کے ہیں اور ایک شکیب ارسلان صاحب کے. رقازل کیا جی، یہ بھی ان کا ابھی اس کوئی کا ہے کوڈ کیا؟ بنایا سر نے بھی، اس کا کوڈ بنایا ہوا. کا سے رشیدیات، پھر کا سے کرویات، الف سے آصیر، پھر ذات سے زمازم، اور یہ سیکوینس میں اگر ڈالنے کے لیے دیتے ہیں رکازی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، لکھ لیجیے بھائی کوئی آدمی. رقازل. اچھا، راس رشیدیات، قربیات، اعاصیر، زمازم، اللامیات الثلاث. یہ یونیک بنانے کا نا وہ تلویر سر بہت بتاتے تھے. لاسٹ والا ان کا دماغ القروی، 4-5 ہے کل ان کے یہاں پہ، 2 2 4 6 ہیں. یہ پتہ نہیں کہاں ہے ان کا، یہ سب یاد کر لیجیے. اور کچھ ہے ان کے بارے میں. البواکیر بھی ان کا، یار یہاں نہیں، لکھ لیجیے البواکیر. میرا از بیسٹ. پھر یہ زوایا شباب جو ہے یہ بھی دیوان ہے. زوایا الشباب، یہ دیوانی شاید قصیدہ ہے. کوئی انگریزی عورت تھی تو اس کو انہوں نے کہا تھا انی حرام علی حواتی وفی وطنی زجتی للجہادی. پتہ نہیں کون سی عورت تھی، اس کے بارے میں شاید زوایا الشباب، اس میں یہ واقعہ مینشن ہے. اس طرح سے رکے تو پہلے حنا فاخری پڑھ لیتے ہیں، پھر وہاں سے چل جائے گا سارا، تو دیکھتے ہیں. رشید سلیم فوری 658. وہ انوائرمنٹ میں ایک یہ آپشن ہے تھروفوسفیئر اور کیا اسٹوفوسفیئر، میسوسفیئر، اور سب سے لاسٹ والا بتن کیا ہے وہ یاد ہے آپ میں سے کسی کو؟ 5 کیا چلتا ہے اس میں؟ آئنوسفیئر یا پھر ایکسوسفیئر ہوگا. ہاں سب سے لاسٹ میں نا وہ یاد کرنے کا ہے. تو اس کا کسی نے یونیک بنایا تھا، عجیب سا بنایا تھا اس نے. وہ کہہ رہا تھا کہ مطلب یور سسٹر، اور تمہارا مطلب پہلے طرف میں تمہارا، پھر سسٹر ایس سے بنایا تھا. پھر اس کے بعد تھا ٹمپریچر، پھر بعد انکریز کرنا. بڑا عجیب بنایا تھا اس نے. دیکھیے یہ ہے شاعر القروی رشید سلیم خوری. شاعر القروی کی پیدائش کہاں ہے؟ بربارہ لبنان میں. مدرسہ فنون میں پڑھتے ہیں، پھر سوریہ میں، الجامعۃ الامریکیہ. ثم انتقل الى برازیل 1913. یہ والا لکھ لیجیے گا، 13 ہی والا لکھ لیجیے، 12 والا چھوڑ دیجیے گا. 13 ہی والا لکھ لیجیے. ان کا ہے ہی 13، ان کا 12 ہے ہی نہیں. ہاں 13 ہی صحیح ہے، ہم لوگوں نے 13 ہی یاد کیا ہے، 12 کہیں ملا 12 اور ہوگا. 11 میخائیل نائمہ میں پرابلم ہے. 12 تو ایلیا ماضی ہے، 11 وہ ہے. دونوں ملتا کیا اس کے بارے میں؟ سر اس کے میخائیل نائمہ کے بارے میں 2 ہے نا، 11 اور 12 دونوں آتا ہے. اب پتہ نہیں 11 ہے یا 12 ہے. اس کا تو ہے ہی 12، ایلیا ابو ماضی کا تو 12 ہے. لیکن ایلیا ابو اس کا ماضی کی 12 ہے. نیو یارک تھی سر، وہ 16 میں ہوئی تھی. یہ سنسناتی 1912 میں ہوئی تھی نا. 4 سال یہ سنسناتی میں رکے تھے، اس کے بعد 1916 میں نیو یارک گئے تھے ایلیا ابو ماضی. نہیں وہ سمپل سے اتنا پوچھتا نا ہجرت کب کیا، تو اس کا جواب وہی ہے اب 1912 والا. گھما نا وہ سنساتی پوچھتے، نیو یارک پوچھتے تو ہم 12 لکھتے. نیو یارک جو ہے 16 ہوئی تھی ہجرت ایلیا ابو ماضی کی. ہو سکتا ہے آگے ویسے ہی پوچھے سنسناٹی ہو. تو امریکہ میں بھی ہے نا. امریکہ میں ہی ہے شاید.
الگ جگہ پر ہوگی. چلیے وہ الگ جگہ پہ ہوگی تو بعد میں نیو یارک گئے ہوں گے، وہ 1916 ہی والے بات ہے. اس کے بعد دیکھیے کہاں گیا. کوئی بھروسہ نہیں ہے نا کب کیا پوچھ کے، تو دونوں ہاں مائنڈ میں کچھ رکھنی پڑیں گی، کوئی بھروسہ نہیں ہے نا. ہاں بالکل. وظل فی اطاعت تجارہ، اور وہاں پر تجارت وغیرہ کرتے رہے. الی ان تقدمت بالسن، عمر بڑھتی گئی. عمر فقفل راجعا الی لبنان، تو پھر لبنان لوٹ جاتے ہیں، اور بربارہ میں 1984 میں ان کی وفات ہو جاتی ہے. ان کے دواوین دیکھیے 7 دواوین ہیں. تو پہلا انہوں نے بواکر لکھا ہے، البواکیر. شاید یہ نا مختارہ، یہ منظومات ہے صرف، جس کو الرشیدیات سے لیا گیا ہے. تو اصل نا الرشیدیات ہوا وہ شاید. الرشیدیات، القرویات، الاعاصیر، الزمازم، المحافل والمجالس، زوایا الشباب، الموجات القصیرہ، الازاہریہ والا لکھ لیجیے آپ ساتھ کے ساتھ. الرشیدیات، قرویات، اعاصیر، زمازم، محافل، مجالس، زوایا الشباب، الموجات القصیرہ، الازاہیر. زمازم کے آگے تھوڑا سا منظومات الحماسیہ یہ بڑھا لیجیے گا، باقی سب چلے گا. میں تو الگ طرح کا دیا ہوا ہے نا، یہاں الگ ہے. سر ایک کیا الگ دیا ہے؟ کیا وہاں الگ وہ ہے؟ لاميات دیا ہوا ہے، یہاں لاميات ہے ہی نہیں کوئی. ہاں تو اچھا تو ہے، نہیں ہے تو اس کو الگ سے یاد کیجیے. انہوں نے جو اس کی دیا ہے ٹرک نا، بنائی ہوئی تھی ملدھا نے. جی کوڈ بھی آپ کوڈ چینج کرنا پڑے گا نا. پھر ٹرک بھی چینج کر کے بتا دینا ہمیں. ارے نہیں اتنا مت چینجیے، چلے گا. ایک آدھ 2 بار الگ سے یاد کر لیجیے. کوئی بات نہیں، سیکوینس میں 4 دیتے ہیں، کیا تو شروع والے 4 دے دیں. شاعر الوطنی نیچے والقومی. دیا ہوا یہ رہا دیکھیے. تبع کراسن، ایک کاپی انہوں نے لکھا ہوگا، ٹھیک. اس میں نا 3 قصیدے تھے. تو وہ قصیدے ہیں اللاميات الثلاث. ورصد ربعه لنصرة فلسطين، وعندما أرسل وزير الأوقاف المصري حوالة المياه جنيه مقابل نسخة استلمها من دیوانه. یہ 3 قصیدے ہیں، دیوان نہیں ہے، اس لیے نہ ذکر نہیں کیا انہوں نے شاید. سر یہ اوپر کرو دیوان پہ ابھی ڈیٹ ہے، ابھی کلیئر ہو جائے گا. یہ نامیات پہلے آئے گا یا محافل و مجالس پہلے آئے گا؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ ڈیٹ مت دیا یہاں پہ اس کی. ڈیٹ؟ ہاں ڈیٹ تو دیا ہے، 1900 کیا دیا ہے، 47 دیا ہے، انڈیا آزاد ہوا تب. میں دیوان کی بات کر رہی دیوان کا ڈیٹ نہیں دیا کیا؟ ہوں. ایک آدھ کا دیا بس. قرویات نہیں دیا. تو نوٹ ولن تو دیا ہے شاید. رشیدیات کا 1916 دیا ہے، قرویات کا بھی 1916 دیا، عاصر کا 1933 دیا ہے. یہاں سے یاد کر لیجیے. العاصر، ان کا ایک عاصر بدر شاہ کے سیاب صاحب کی بھی نا، صرف عاصر. اس کا عباس محمد اکد کا بھی ہے نا عاصر. اچھا ہاں ان کا بھی. ان کے دو اچھا بعد عاصر العاصر و مغرب سے عاصر. اور بعد العصر دونوں، ہاں دو ہیں ان عاصر کے، مغرب اور بعد بعد العاصر. العصر. بعد العاصر بھی ہے. اور بدر شکر سید کے ساتھ 2 قصیدہ ہیں عاصر میں. اور اساطیر نام کا وہ دیوان. ہاں اساطیر بھی ہے یار، ان کا تو شاید بدر شاہ کے سیاب صاحب کا نا. یس. یہ دیکھیے. هكذا كان ابدا رجل لبنان کا آدمی رہا، رجل عروبہ ولم تعرف العروبة مثله شاعرا امينا على عزتها وكرامتها. مطلب امریکہ میں رہ کر کے یہ عربیت کو نہیں چھوڑا بندے نے، عربی رہا ہمیشہ. دیکھ لیجیے. ولم تعرف العروبة مثله شاعرا امينا على عزتها وكرامتها ثابتا على مبادئها زاهدا في مالها وحطامها. رکھے نا 1 منٹ، اس کو لکھیں گے 1 منٹ.
देखिए كان أبدا رجل لبنان ورجل العروبة ولم تعرف العروبة مثله شاعرا أمينا على عزتها وكرامتها. یہ والا لکھ لیجیے بس اتنا سا. لم تعرف العروبة. اس کو اسی وجہ سے عروبہ کہتے ہیں، شاعر العروبہ، مطلب یعنی عربی کو نہیں چھوڑا اس نے، اس لیے شاید ہو سکتا ہے. شاعر الکروی تو بولیں گے گاؤں کے بارے میں لکھتا تھا، اس لیے تو شاعر العروبہ، کیونکہ اس نے عربی کو نہیں چھوڑا، لبنان کا تھا تو امریکہ وغیرہ میں جا کے بھی نا. شاعر گاؤں کے بارے میں لکھتے ہیں. پتہ نہیں، میں تو یہی سمجھتی ہوں، ابھی پتہ نہیں سر بتا زیادہ بہت زیادہ تذکرہ کرتے ہوں گے گاؤں کا، اسی لیے شاعر قروی کہتے ہیں. ان کا بھائی جو ہے بہت زیادہ تذکرہ کرتا ہوگا شہر کا، مدنی، ہاں شہر کا. شاعر مدنی کہتے ہیں. سر جو دوسرا آپ نے بتایا تھا نا وہ کیا تھا؟ الوحدۃ العربیہ کیا؟ قدیس الوحدۃ العربیہ. وہ تو چندہ مانگتے تھے، مطلب اپنے محلے کے مکتب مدرسوں کے لیے گھوم گھوم کے ہر جگہ ان کو یہ لقب ملا تھا. پھر سے بولیں کیا؟ یہ نا مکتب وغیرہ کے لیے کیا کرتے تھے، گھوم گھوم کے چندہ اکٹھا کرتے تھے، اس لیے ان کو قدیس وحدۃ العربیہ کے لقب سے مطلب جانا جاتا ہے. لیکن کرویات کا مجھے نہیں پتا ہے. تو قدیس کا وہ ویسے معنی کیا ہوتا ہے، مطلب لغوی معنی قدیس کا؟ مقدس، مقدس، شاید پاکیزہ کے معنی میں. یہ دیکھیے انہوں نے وفی وجہ الانکلیز الذین تعاملوا علی الشرق العربی، جو انگریزوں نے عرب دنیا پر کچھ اس طرح سے بات کیا تو اس کے خلاف ہی بولتے تھے. دیکھیے انہوں نے عرب والوں سے مخاطب کر کہا سب یا شباب العرب سب مشت الشعوب وانت نائم. جا رکھا ہے بس 5 منٹ. دیکھیں ان کے دیوان قربی میں کچھ شعر اچھے قصے ہیں. قصۃ السمکۃ الشاعرہ، دیکھیے یاد مت کیجیے گا چلے گا ویسے، مطلب کہ نا ہوتا نا ایک قصہ شعر کے شکل میں ڈھال دیتے ہیں. السمکۃ الشاکرہ، التب المترحب، الحسونۃ الغیری، حزن الام، یہ سب ہے. حزن الام میں انہوں نے عیسیٰ کے بارے میں بتایا، کیا ان کے جنم، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا حزن الام میں، یہ علاقے کے بارے میں. قصائد تو ان کے کافی سارے ہیں، اینا وجدت اللہ، الربیع الاخیر، الیاس، اس کے بعد حزن الام، اس کے بعد ہے تسبیحۃ الحب، تحیۃ الاندلس، تحیۃ المغترب، عید الفطر. جی بہت سارا رہنے دیجیے. لیکن کا شعر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، شاید اس نے کہا تھا کہ فَإِن ذَكَرْتُمْ رَسُولَ اللَّهِ تَكْرِمَةً فَبَلِّغُوهُ سَلَامَ الشَّاعِرِ الْقَرْبِ. لکھیں آپ لوگ. نہیں سر. نو سر لکھا فَإِن دیجیے. ذَكَرْتُمْ رَسُولَ اللَّهِ تَكْرِمَةً، اگر تم لوگ اللہ کے نبی کا ذکر کرو فَبَلِّغُوهُ سَلَامَ الشَّاعِرِ الْقَرْبِ. انہوں نے شاید کسی عورت سے کہا تھا انی حرام علی ہواتی وفی وطنی سجتی للجہاد.
انی حرام علی ہوا، شاید کہتے ہیں کہ میرے اوپر تمہاری محبت اب حرام ہے کیونکہ میرے وطن میں جو نا جہاد کا وہ ہے، وہ کہتے ہیں انی حرام علی ہواتی. تھا نا وہی چیز نے کیا تھا میں یا حبذا ایسے کر کے ان لسٹ کے بارے میں تھا یا حبذا یاد تھا بھول گیا تھا نہیں بغداد و ان لسٹ تم کیسے تھا یا حبذا کر کے ان کیسے انی حرام علی ہواتی وفی وطنی سجتی للجہاد. انہوں نے اخبار نکالا تھا جریدہ ابو الہول کے نام سے، یہ لکھ لیجیے تو جریدہ ابو الہول.